الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ صدر محترم، حضرات علماء کرام، معزز سامعین کرام، آج کی یہ مجلس کا انعقاد جو ہے وہ پیام شہنشاہ عرب و عجم کے عنوان پر ہوا ہے۔ میری دلی خواہش تھی کہ قاضی شہر کانپور جناب الحاج حافظ عبدالقدوس صاحب ہادی، کارگزار جنرل سیکریٹری جمعیت علماء اتر پردیش سے اس موقع پر ملاقات ہوگی، لیکن معلوم ہوا کہ وہ اس سے بھی زیادہ اہم کام کے لیے جمعیت علماء کے منتظمہ کا اجلاس تھا، اس میں شرکت کے لیے وہ تشریف لے گئے، اور انہی نے اس خلا کو پورا کرنے کے لیے اپنے صاحبزادے عزیزم مولانا ابو بکر ہادی سلمہ کو بھیجا، اور مجھے دیکھ کر بڑی یہ خوشی ہوئی کہ ہمارے بیچ میں جامع مسجد بینا جھابر کے خطیب و امام، مشہور ناظم اجلاس شہر کانپور کے جناب مولانا سمیع اللہ صاحب قاسمی ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہیں، اور جامعہ عربیہ ارشاد علوم خلی بازار کانپور کے ناظم تعلیمات صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ تو کسی حد تک جو ہے قاضی صاحب کے خلا کو ان حضرات نے پورا کیا ہے۔ ابھی اس سے پہلے کن لوگوں نے کیا بات کہی مجھے نہیں معلوم، لیکن میرے سامنے جو ہے وہ ایک صاحب نے ماجد دیوبندی صاحب کی بڑی اچھی نظم پڑھی، اور ہمارے عزیزم مولانا ابو بکر ہادی سلمہ نے بہت ہی حساس پہلو کو یہاں پر رکھا، اور اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ آج کس چیز کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات آپ نے یہ بھی کہی تھی کہ آج مدارس بہت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں جو ہے وہ ہمارے مولانا عبد الماجد صاحب
قاسمی صدر جمعیت علماء کانپور نے بھی کچھ اپنی تشویش کا اظہار کیا، ان کے دل میں کچھ بات ہوگی، تو اسی نسبت سے 2-4 منٹ مجھے وقت بھی نہیں دیا گیا، لیکن کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے کہوں گا، اور اسی نسبت پر میں نے جو ہے یہ حدیث پاک پڑھی ہے۔ حضرات، جہاں تک ملک کے حالات کا تعلق ہے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، سب جانتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، اور سب جانتے ہیں کس طرح کے حالات ہیں، لیکن صرف حالات کے بیان کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، حقیقت کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ یہ حالات کیوں آئے اور ہمیں ان حالات میں کیا کرنا ہے، یہ تو اسلام کی فطرت کے اندر ہے۔ قربانیاں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں دے کر کے ہمیں یہ بتلایا ہے، قربانیاں دینا پڑیں گی اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے۔ اگر اسلام کو زندہ رکھنا ہے تو قربانیاں دینا پڑیں گی، کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، لیکن ہم اعتراف کریں، حقیقت کا اعتراف کریں، حقیقت سے ہم منہ موڑ نہیں سکتے۔ یہ کیوں حالات پیدا ہو رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ، آپ میری بات کو برا نہ مانیے گا، کہیں نہ کہیں ہم بھی اپنے سبق کو بھول گئے ہیں۔ قرآن کریم نے ہم سے کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، مل جاؤ سب، تفرقہ مت بچاؤ، اختلافات پیدا نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ قرآن کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت کو ڈال دیا، محبت کو ڈال دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اس کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ آج ہم بھی اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں، کیا اس سے زیادہ ہمارے اوپر سخت وقت ہے؟ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس سے زیادہ ہمارے اوپر حالات جو ہے وہ سخت سے سخت آ چکے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تائید آئی، نصرت آئی، مدد آئی۔ ہم بھی اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم ضرور ان حالات سے نکلیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہر خزاں کے بعد بہار آتی ہے، بہار آئے گی، ضرور آئے گی۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ بھائی دیکھو، جیسا کہ ہمارے مولانا عبد الماجد صاحب نے کہا، علماء کے تعلق سے میں نے حدیث پڑھی، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اگر ہو سکے تم سے تو عالم بن جاؤ۔ عالم کا مطلب یہ ہے کہ دین کے جاننے والے بنو، سب کی ذمہ داری ہے، ہر مومن کو عالم بننا چاہیے، لیکن اگر نہیں بن سکتے ہو تو کم سے کم جو ہے وہ علم دین کو سیکھنے والے بن جاؤ، متعلم بن جاؤ، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم دین کی باتوں کو سیکھنے والے بن جاؤ۔
اور یہ بھی نہیں کر سکتے، عالم بھی نہیں بن سکتے، متعلم بھی نہیں بن سکتے، سن بھی نہیں سکتے. چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی او محبن، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اور یاد رکھو حضور نے آگے ارشاد فرمایا کہ پانچویں مت بن جانا. اب پانچویں بننے کا مطلب کیا ہوا؟ پانچویں کا کیا جواب؟ محبت نہیں کریں گے کسی سے، پھر آپ نفرت کریں گے، بغض رکھیں گے، تو یہ چیز تمہارے اندر پیدا نہ ہو. اور جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو فتح لک تم ہلاک ہو جاؤ گے. علماء کرام سے جو ہے حسن ظن کو قائم رکھیے. لیکن حضرات علماء کرام بھی، جو شخص جو ہے اگر کوئی کسی کی برائی کرتا ہے، اگر کوئی عیب ڈھونڈتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا خیر خواہ ہے. اگر ہمارے اندر واقعی اگر کوئی عیب ہے تو اس کو ہم اس عیب کو دور کرنے کی ہم بھی کوشش کریں. ہماری بھی ذمہ داری ہے. خامیاں سب کے اندر ہوتی ہیں. اول ناس، سب سے پہلے انسان جو تھے ان سے بھول ہوئی، تو سب سے بھول ہوتی ہے. لیکن غلطیوں کو نظر انداز کر کے، منفی سوچ کو نہ رکھ کر کے مثبت سوچ رکھی جاتی ہے. آدمی کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی اچھے کام کتنے کر رہا ہے. اگر آدمی 99 اچھے کام کر رہا ہے، اگر ایک کام اس کا خراب ہے تو اس کو نظر انداز کرنا چاہیے، چشم پوشی کرنا چاہیے. بہرحال وقت زیادہ ہو گیا، اب کچھ باتیں تھیں، اب بہرحال یہ ہم نے مختصر سی آپ حضرات کے سامنے باتیں رکھی. وقت زیادہ نہیں دیا گیا تھا کہ آپ کے یہ اجلاس ہے. حضرات علماء کرام کی قدر کیجئے، حالات کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کیجئے اور دین پر قائم رہیے، جبھی آپ حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. مجھے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو وہ مقولہ یاد آ رہا ہے جو انہی نے اس وقت کہا تھا 1400 سال پہلے تقریباً، لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. اس امت کے آخری فرد کی اصلاح بھی اسی سے ہوگی جس سے اس امت کے پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی تھی. اور کس سے ہوئی تھی؟ وہ قرآن اور سنت. قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑیے، حالات کا مقابلہ کیجئے، اپنے آپ کو دیندار بنائیے، اپنے بچوں کو دیندار بنائیے. انشاءاللہ تعالی رحمت آئے گی، برکتیں آئیں گی، اطمینان آئے گا، سکون آئے گا، حالات دور ہوں گے، جو کچھ بھی تشویشیں ہیں وہ ختم ہوں گی، اور لوگوں کے دل آپ کی طرف مائل ہوں گے. برائی کا مقابلہ اچھائی سے کیجئے. جب آپ برائی کا مقابلہ اچھائی سے کریں گے تو فیض الذی بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. آج جو آپ کو گالیاں دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ محبت کریں گے، آپ کے گلے لگیں گے، آپ سے پیار کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل